إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم حاضرین جمعہ اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماں اور بہن، میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی حقیقت کو، انسانی زندگی کے الگ الگ دور کو اس ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. آئیے سب سے پہلے آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں. اللہ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، میرے بندو
जान लो ये दुनियावी जिंदगी खेल है, व लहवुन और तमाशा है, व जीनतुन और जीनत है, सजने सवरने का नाम है, व तफाखुरुम बैनकुम और एक दूसरे पर बरतरी का इजहार करने का नाम है, एक दूसरे पर फख्र करने का नाम है, एक दूसरे पर गुरूर व घमंड करने का नाम है, व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, माल और औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ने का नाम है, एक दूसरे से आगे बढ़ने का नाम है माल और औलाद में। बहुत गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने सबसे पहले कहा कि ये दुनियावी जिंदगी खेल है, इससे इंसान की बचपन की तरफ इशारा हो रहा है। जब बच्चा छोटा रहता है तो सुबह से शाम तक वो खेलते रहता है, कूदते रहता है, उसकी जिंदगी का मकसद ही खेलना होता है। फिर जब इंसान 13 साल का, 15 साल का, 16 साल का हो जाता है, उसके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है। वल्लाहुन, अब उसे तमाशा अच्छा लगने लगता है, अब वो टीवी भी देखने लगता है, अब वो सीरियल भी देखने लगता है, अब वो मोबाइल फोन में गेम्स भी खेलने लगता है, अब वो क्रिकेट्स भी खेलने लगता है। वल्लाहुन, अब उसे तमाशा अच्छा लगने लगता है। फिर जब इंसान 20 साल का, 22 साल का हो जाता है, वह ज़ीनतुन, अब उसे जीनत अच्छा लगने लगता है, अब उसके अंदर एक शौक पैदा हो जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की, अब वो ये सोचने लगता है कि मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छा खाना खाऊं, मैं खूबसूरत बन के रहूं, मैं समाज के अंदर, मैं मुआशरे के अंदर हैंडसम बन के रहूं, जब मैं अपने घर से निकलूं तो मेकअप करके निकलूं। और ये जिंदगी का एक ऐसी दौर है मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान ये समझता है कि बस यही जिंदगी का मकसद है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना। फिर जब इंसान 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का हो जाता है, अब उसकी शादी हो जाती है। व तफाखुरुम बैनकुम, अब वो ये सोचने लगता है कि मेरे पड़ोसी के पास एक गाड़ी है तो मेरे पास 2 गाड़ियां रहनी चाहिए, मेरे पड़ोसी के पास एक बंगला है तो मेरे पास 2 बंगला रहना चाहिए, मेरे पड़ोसी अगर 20,000 रुपए महीना कमाता है तो मुझे चाहिए कि मैं 50,000 रुपए महीना कमाऊं। फिर जब इंसान 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का हो जाता है, व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, अब इंसान ये कहने लगता है कि मैंने जिंदगी में इतना पैसा कमाया, माल कमाया, दौलत कमाया, मेरे इतने बच्चे हैं, पोते हैं, नवासे हैं, अब वो एक दूसरे से आगे बढ़ने लगता है। मेरे भाइयों, आपने एक चीज गौर किया, जब इंसान छोटा रहता है, बच्चा रहता है, तो वो खेलते रहता है। फिर जब इंसान 20 साल का, 22 साल का हो जाता है तो उसे अपनी पिछली जिंदगी पे, खुद पे हंसी आती है कि यार जब मैं छोटा था, बच्चा था, मैं क्या क्या करता था, मैं सिर्फ खेला करता था, कूदा करता था। फिर जब इंसान 35 साल का, 40 साल का हो जाता है, फिर उसे अपनी पिछली जिंदगी पे हंसी आती है कि यार जब मैं जवान था, मैं समाज के अंदर खूबसूरत बन के रहता था, हैंडसम बन के रहता था, अच्छा कपड़ा पहनता था, अच्छा खाना खाता था, उसे खुद पे अपनी पिछली जिंदगी पे हंसी आती है। फिर जब इंसान 50 साल का, 60 साल का हो जाता है, वो ये कहने लगता है कि या अल्लाह मैंने जवानी कहाँ गुजार दी, या अल्लाह मैंने जवानी कहाँ गुजार दी। अल्लाह आगे कहता है, मेरे बंदो, तुम दुनिया के अंदर तो ये सारे काम करते हो, लेकिन एक दिन तुम्हें अल्लाह ताला के यहाँ आना होगा।
آگے اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کی مثال بیان کرتا ہے، انسانی زندگی کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ انسانی زندگی کی مثال اس کھیت کی طرح ہے جب کسان زمین میں پودے لگاتے ہیں، جب کسان زمین میں اناج لگاتا ہے تو وہ لہلہانے لگتا ہے، تو کسان اسے دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ کھیتی پک جاتی ہے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان بچہ رہتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جس کا آج تک کوئی انکار ہی نہیں کر سکا۔ جس طرح کھیتی پک جاتی ہے اسے کاٹ دیا جاتا ہے، وہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح انسان کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا جو ہم اور آپ کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہن۔ آگے اللہ کہتا ہے میرے بندو تم دنیا کے اندر کیا کرتے ہو مجھے اسے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جب تم اللہ تعالیٰ کے یہاں آؤ گے تمہارے لیے دو آپشن ہوگا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ یا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا، یا تو وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ تم اللہ کو ناراض کر کے اپنے آپ کو جنت، اپنے آپ کو جہنم حاصل کروانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو جہنم میں جانا چاہتے ہو، یا اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت حاصل کروانا چاہتے ہو۔ اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بندو یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ آج جس دنیا کے فریب میں آ کر لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، اس دنیا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا زندگی۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں یہ دنیا کی حقیقت اتنا کمتر ہے، اتنا گھٹیا ہے، اتنا خراب ہے۔ آپ اپنے سامنے دو حدیث رکھیے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے راستے میں ایک مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ ایکم یحب ان یکون لہ بدرہم، تم میں سے کون اسے ایک درہم میں خریدنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تو مری ہوئی ہے اور اوپر سے اسے ایک درہم میں کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، للدنیا اہون عند اللہ من ذالک، یہ دنیا کی حقیقت، یہ دنیا کی نظر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ آج جس دنیا کے فریب میں آ کر بھائی بھائی میں
मुकद्दमा बाजी करते हैं। आज जिस दुनिया के फरेब में आकर माँ बेटे में संबंध नहीं है, आज जिस दुनिया के फरेब में आकर भाई भाई में संबंध नहीं है, आज जिस दुनिया के फरेब में आकर बाप बेटे में संबंध नहीं है, आज जिस दुनिया के फरेब में आकर भाई बहन में संबंध नहीं है, आज जिस दुनिया के फरेब में आकर बहन बहन में संबंध नहीं है, आज जिस दुनिया के फरेब में आकर माँ बाप में संबंध नहीं है, आज जिस दुनिया के फरेब में आकर कितनी ऐसे मुसलमान नौजवान लड़कियां हैं जो ईमान के साथ समझौता कर रही है, जो तौहीद के साथ समझौता कर रही है, जो इस्लाम को छोड़ रही है, जो मुर्तद हो रही है। आज जिस दुनिया के फरेब में आकर कितने ऐसे लोग हैं जो तौहीद के साथ समझौता कर लेते हैं। ये दुनिया की हकीकत अल्लाह की नजर में ये मरा हुआ बकरी के बच्चा से भी ज्यादा हकीर है, ज्यादा कमतर है, ज्यादा खराब है। एक और हदीस आप अपने सामने रखिए, सही मुस्लिम ही की रिवायत है। रावी हदीस हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला के यहाँ एक इंसान को लाया जाएगा जो करोड़पति होगा, जो अरबपति होगा। मान लीजिए अंबानी है, टाटा है, बिरला है, अडानी है, बॉलीवुड के बहुत से ऐसे एक्टर्स है, बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स है। जाहिर सी बात है यही लोग तो करोड़पति है, इनकी जिंदगियां तो बहुत ऐशो आराम के साथ गुजरती होगी। अल्लाह ताला एक इंसान को लाया जाएगा जो करोड़पति होगा, जो अरबपति होगा, लेकिन वो जहन्नमी होगा और अल्लाह ताला एक पल के लिए उसे जहन्नम में दाखिल करेगा और जहन्नम से निकाल करके पूछेगा, बंदा बता क्या तुमने दुनिया में कभी सुख देखा था, कभी चैन पाया था? बंदा कहेगा, या अल्लाह मैंने दुनिया में तो कभी सुख देखा ही नहीं था, कभी चैन देखा ही नहीं था। एक और इंसान को लाया जाएगा जो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करके वो अल्लाह ताला के यहाँ पहुंचा होगा। खाने के लिए सही से खाना नहीं, पीने के लिए सही से पानी नहीं, वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करके अल्लाह ताला के यहाँ वो आया होगा, लेकिन वो जन्नती होगा। अल्लाह ताला उसे एक पल के लिए जन्नत में दाखिल करेगा और जन्नत से निकाल करके पूछेगा, बंदा बता क्या तुमने दुनिया में कभी परेशानी देखी थी, क्या तुमने दुनिया में कभी दुख देखा था? बंदा जवाब देगा, ए अल्लाह मैंने तो कभी दुनिया में कभी दुख देखा ही नहीं था, मैंने तो कभी दुनिया में कभी परेशानी तो देखी ही नहीं थी। एक करोड़पति इंसान, अरबपति इंसान जो एक पल के लिए जहन्नम में दाखिल करके अल्लाह पूछेगा, सब भूल जाएगा। और एक इंसान जो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करके अल्लाह के यहाँ पहुंचा होगा, एक पल के लिए जन्नत में दाखिल करेगा, सब दुनिया के अंदर जो तकलीफ जो मुसीबतें हैं सब भूल जाएगी। मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारी माओ बहनों, ये है दुनिया और आखिरत में फर्क। मगर आज हमारी जिंदगी की शबो रोज हम सुबह से शाम तक इस दुनिया के अंदर इसलिए खटते हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी हो जाए। हम इस दुनिया के अंदर इसलिए खटते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा खाना खाए। हम इस दुनिया के अंदर सुबह से शाम तक इसलिए खटते हैं कि हमारी बीवी अच्छा कपड़ा पहने। आज हम अपना पूरा एनर्जी, पूरा ताकत इस दुनिया के पीछे लगा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आखिरत की फिक्र क्यों नहीं करते हैं? आखिरत की फिक्र क्यों नहीं करते हैं? जो आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। ये दुनिया तो चंद दिनों के लिए है, मुश्किल से 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जिसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे जितने नौजवान बैठे हुए हैं, क्या कोई गारंटी ले सकता है कि वो बुजुर्ग होने तक वो जिंदा रहेगा? एक ऐसी जिंदगी जिसकी कोई गारंटी नहीं है। आज हम इस दुनिया के पीछे अपना पूरा एनर्जी, पूरा ताकत लगा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आखिरत की फिक्र क्यों नहीं करते हैं? जो आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। हम और आप जुमा के दिन
کبھی کبھی سورہ اعلیٰ کی تلاوت سنتے ہیں. سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. میرے بندو یہ دنیاوی زندگی تو چند دنوں کے لیے ہے لیکن تم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی, اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے لیکن تم آخرت کو بھول جاتے ہو. یہ دنیاوی زندگی تو چند دنوں کے لیے ہے لیکن تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو, اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے لیکن تم آخرت کو بھول جاتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں, بھائی ایک انسان دنیا کے اندر بہت زیادہ تکلیف میں ہے, مر گیا تکلیف ختم. دنیا میں ایک انسان بہت زیادہ خوشحال ہے, مر گیا خوشی ختم. مگر آخرت میں موت نہیں آئے گی. جی ہاں, آخرت کے اندر موت نہیں آئے گی. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا, ایک میڈے کی شکل میں لایا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے گا اے جنتیوں خلود لا موتا, اے جہنمیوں خلود لا موتا. دیکھو تمہارے سامنے موت کے اوپر چھری چلائی جا رہی ہے. اب جو شخص جنت میں چلا گیا چلا گیا, اب جو شخص جہنم میں چلا گیا چلا گیا. اب تمہیں جنت کے اندر موت نہیں آئے گی, اب تمہیں جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی. جو شخص جنت میں چلا گیا چلا گیا, جو شخص جہنم میں چلا گیا چلا گیا. اب تمہیں جنت کے اندر موت نہیں آئے گی, اب تمہیں جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی. اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر گرمی کی وجہ سے, تپش کی وجہ سے, آج ابھی جو مئی جون کا مہینہ, ابھی جو مئی کا مہینہ چل رہا ہے, گرمی کی کیا حالت ہے, کیا عالم ہے, ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جہنم کے اندر جہنمی لوگ گرمی کی وجہ سے, تپش کی وجہ سے پریشان حال ہو کر کے جہنم کے جو داروغہ, ان کا نام مالک ہے, مالک سے کہیں گے اے مالک. قرآن کہتا ہے سورہ زخرف کی آیت, اللہ فرماتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. اے مالک, آپ اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سفارش کروا دیجئے کہ یہ جو ہمیں جہنم کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے تھوڑا ہلکا ہو جائے. یہ گھٹ گھٹ کر کے مرنا, یہ بار بار کا مرنا ہم سے نہیں ہو رہا ہے. اے مالک, آپ اللہ سے سفارش کروا دیجئے کہ ہمارا موت ہی کام تمام ہو جائیں گے. مالک کیا کہیں گے؟ قال انکم ماکثون, چپ رہو, اب تمہیں جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی. جو شخص جنت میں چلا گیا چلا گیا, جو شخص جہنم میں آ گیا آ گیا. اب تمہیں جنت کے اندر اب جنت کے اندر موت نہیں آئے گی, اب جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی. میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں, ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ آخرت کی فکر کریں, آخرت کی تیاری کریں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ کہف کی آیت نمبر 45 سے 49 تک, آیت نمبر 45 سے 49 تک دنیا کی حقیقت اور آخرت کے بارے میں بیان کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں. اللہ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ. اے نبی, آپ دنیا کی مثال بیان کر دیجئے, آپ انسانی زندگی کی مثال بیان کر دیجئے. آپ یہ جو دنیا ہے اس کی حقیقت کو بیان کر دیجئے. یہ دنیا کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے. فاختلط بہ, جس بارش کے ذریعہ زمین سے پودے نکلتے ہیں, جس بارش کے ذریعہ زمین سے اناج نکلتا ہے. فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذروه الرياح. پھر جب وہ کھیتی پک جاتی ہے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے,
تو اسے ہوائیں اڑا کر کے لے جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج 2-2 گز زمین کے لیے اس دنیا کے اندر بھائی بھائی میں مقدمہ بازی کرتے ہیں۔ آج 2-2 گز زمین کے لیے اس دنیا کے اندر پڑوسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ بھائی جانا کہاں ہے؟ اسی 2 گز زمین کے اندر جانا ہے۔ یہ دنیا کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، جس بارش کے ذریعہ زمین سے پودے نکلتے ہیں، سبزہ نکلتا ہے، پھر جب وہ پک جاتی ہے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے، تو اسے ہوائیں اڑا کر کے لے جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کو ایک نہ ایک دن اسی 2 گز زمین کے اندر جانا ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ مقتدر ہے، سارا کنٹرول، سارا طاقت، سارا سسٹم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج لوگ دنیا کے فریب میں آ کر، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تو بس یہ دنیا کی ایک زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اصل جو چیز کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کام آنے والی ہے وہ تمہارے نیک اعمال ہے، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور یاد کرو قیامت کا دن، جس دن اللہ تعالیٰ پہاڑ کو چلائیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پہاڑوں کو چلائے جائیں گے، بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور پوری زمین کو اللہ تعالیٰ برابر سرابر کر دیں گے۔ بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین کے برابر سرابر اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں میدان محشر میں ہر کوئی جمع کیے جائیں گے۔ وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، ہر کوئی صف بصف لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اسی طرح وہاں پہ ہر کوئی میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں میدان محشر میں ہر کوئی جمع کیے جائیں گے، جسم پر لباس نام کا کوئی چیز نہیں ہوگا، سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہوگی، سر کے اوپر پگڑی نہیں ہوگی، پیر میں جوتے نہیں ہوں گے، پیر میں چپل نہیں ہوں گے، جسم پر لباس نام کا کوئی چیز نہیں ہوگا، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے۔ جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اسی طرح وہاں پہ ہر کوئی جمع کیے جائیں گے۔ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم بعضا، اما عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی، اس وقت تو بڑی شرم آئے گی، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، وہاں پہ مرد بھی ہوں گے، وہاں پہ عورتیں بھی ہوں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی آخرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اما عائشہ کی ذہن کدھر جا رہی ہے؟ ہائے ہائے، اما عائشہ کی غیرت کا کیا کہنا۔ آج دنیا کے اندر جس کا کپڑا جتنا پھٹا ہوا نظر آئے، آج دنیا اسے اتنا فیشن جانتی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یا عائشہ، اے عائشہ، یا عائشہ، اے عائشہ، الامر اہم من ذالک ان یحم، وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی، وہاں تو ہر کوئی اپنی اپنی فکر میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، ہر کوئی صف بصف لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اسی طرح وہاں پہ ہر کوئی صف بصف لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، میرے پیارے ساتھیوں، آج لوگوں کو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا۔ او لوگو،
دیکھو قیامت آ چکی ہے، قیامت قائم ہو چکی ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا دیکھ لو یہ قیامت واقع ہو چکی ہے، قیامت آ چکی ہے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو یہ قیامت تو واقع ہو چکی ہے۔ اب آگے کی جو آیت کریمہ ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیاری ماں و بہنوں، ذرا سینے میں اور ذرا دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب کتاب کو کھول دیا جائے گا، جب نامے اعمال کھول دیے جائیں گے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس دن مجرم لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو چھوٹا بڑا سب گناہ موجود ہے، اے اللہ جو میں لوگوں کے درمیان گناہ کیا کرتا تھا وہ بھی موجود ہے، میں جو چگلی کیا کرتا تھا، جو میں غیبت کیا کرتا تھا وہ بھی موجود ہے، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے جو میں رات کے تنہائی میں، اب تو موبائل کا زمانہ ہے، اب تو 1.5 جی بی 2 جی بی ڈاٹا کا زمانہ ہے، اے اللہ جو میں رات کے بند کمرے میں جو میں گناہ کیا کرتا تھا، جو میں سیریل دیکھا کرتا تھا، جو میں فلمیں دیکھا کرتا تھا، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو سب کچھ موجود ہے، اس میں تو سب لکھی ہوئی ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس میں سب ریکارڈ ہے میرے پیارے ساتھیوں، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اس دن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، اس دن اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، وہاں میزان وہاں ترازو ہوگا میرے پیارے ساتھیوں، اس دن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، جو کیا ہوگا وہی اس پہ لکھی ہوئی ہوگی، وہی موجود ہوگا، نہ زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیاری ماں و بہنوں۔ آج جو میرا جو ٹاپک کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرے، سب کچھ دنیا کو نہ سمجھ لے، سب کچھ دنیا کو نہ سمجھ لے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرے۔ آئیے میں آخری بات کہہ کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور یہی تقریر کا خلاصہ ہے، اور اسے آپ اپنی ذہن میں آپ بٹھا لے، جس موڑ میں بھی رہے، جہاں پر بھی رہے، آپ اسے اپنی ذہن میں فٹ کر لیجئے۔ ترمذی کے صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانا ہو جائے، جو دنیا کے اندر پیسہ بھی اس لیے کماتا ہو، جو دنیا کے اندر روپیہ بھی اس لیے کماتا ہو کہ اس کے آخرت اچھی ہو جائے، جو دنیا کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا بھی اس لیے کھاتا ہو، جو دنیا کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا بھی اس لیے کھاتا ہو کہ اس کو آخرت میں سکون مل جائے، جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانا ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جعل اللہ غناء فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مالدار بنا دیتا ہے، وجمع لہ شملا، اور اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو آسان کر دیتا ہے، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا خود اس کے طرف چل کر کے آتی ہے، جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانا ہو جائے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ترمذی کے صحیح روایت ہے کہ دنیا خود اس کی طرف چل کر کے آتی ہے۔ آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس کی زندگی کا مقصد دنیا ہو، جو سب کچھ دنیا کو سمجھ لے، جو سوئے تو دنیا کے خاطر، جو اٹھے تو دنیا کے خاطر، جو جاگے تو دنیا کے خاطر، جو سب کچھ دنیا کو سمجھ لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ ڈال دیتا ہے، وفرق علیہ الشملہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مسائل میں اور الجھا دیتا ہے، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانا ہو جائے، دنیا اس کی طرف چل کے آتی ہے، اور جو دنیا کو سب کچھ سمجھ لے،
सोए तो दुनिया के खातिर, कोई काम करे तो दुनिया के खातिर, अल्लाह ताला उसको उसके मसाइल में और उलझा देता है और उसको उतना ही मिलता है जितना उनके मुक़द्दर में होता है, जितना उनके मुक़द्दर में लिखी हुई होती है। मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, मेरा कहने का मकसद और मतलब ये है कि आप दुनिया कमाए, दुनिया कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन दुनिया के साथ साथ आखिरत को भूल जाना, दुनिया के साथ साथ नमाजों को तर्क कर देना, दुनिया के साथ साथ हलाल और हराम की तमीज न करना, दुनिया के साथ साथ हुकूक अदा न करना, दुनिया के साथ साथ फ्रॉड करना, दुनिया के साथ साथ धोखाधड़ी करना। आज आप देख लीजिए बार बार, और एक बार मैंने ये भी कहा था कि आप जुमा के दिन आए तो जुमा के दिन जो शख्स भी मस्जिद में आता है, आने के बाद अगर कोई इंसान टेक लगा करके बैठता है, अजान से पहले भी अगर वो आता हो, अगर वो किसी से बातें करता हो, फिर वो समझ ले कि जुमा के दिन कोई फायदा नहीं है, सिर्फ उसको नमाज का ही सवाब मिलेगा, फिर उसको जुमा के दिन अजान से पहले आने का कोई मतलब नहीं है। आज बार बार कहा जाता है, आज हमारा दिल काला हो चुका है मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा दिल काला हो चुका है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब इंसान कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पे काला धब्बा लग जाता है, फिर जब वो माफी मांगता है तो अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन जब वो गुनाह पे गुनाह करते जाता है, यहां तक कि पूरा दिल ही काला हो जाता है, फिर उसके अंदर, उसके दिल के अंदर कोई बात, कोई नसीहत असर नहीं करती है। आज हूबहू ठीक उसी तरह आज हमारे दिल भी हो चुके हैं मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारी माओ बहनों। हम और आपको चाहिए कि हम और आप आखिरत की फिक्र करें, दुनिया को सब कुछ ना समझ ले, दुनिया के साथ साथ आखिरत की तैयारी करें, जो आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है और वहां पे जो हमारे काम आने वाली चीज है वो हमारे नेक अमाल है। आइए हम सब मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको एक अल्लाह की इबादत करने वाला बना दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आखिरत की फिक्र करने की तौफीक दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो शख्स भी बीमार है, हे अल्लाह तूने शिफाए कामिला व अजला अता फरमा। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो शख्स भी कर्जदार है, हे अल्लाह तू उनकी कर्ज को अदायगी करा दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो शख्स भी जहां जहां भी परेशान हाल है, हे अल्लाह तू उनकी परेशानियों को दूर कर दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो शख्स भी रोजी रोटी के लिए परेशान हाल है, हे अल्लाह तू उनकी रोजी रोटी में मजीद तरक्की अता फरमा दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो शख्स भी इस दुनिया से जा चुका है, हे अल्लाह तूने करवट करवट जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जहां जहां भी मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, हे अल्लाह तू उन जालिमों को उनके जुल्म तक पहुंचा दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माओ बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, दीन इस्लाम पे जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो दीन इस्लाम पे हो, तौहीद पे हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।